مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ آل جہاد اندر ہدیتاً درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین اجدا جمعۃ المبارک دا موضوع حج دے متعلق اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق دے وے سن کے سن سب نو عمل کرنے دی اور اللہ سن سب نو حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن چ بٹھاؤ، جدوں میں کوئی بھی بندہ لازمی نہیں کہ وہ ممبر دے اتے بیٹھا ہے تقریر کرنے واسطے یا خطبہ دینا واسطے، جیڑا بندہ تاڑے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ غیب جاننے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی اس محبوب پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو پھر یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اونچا پڑھیں، آپ خاموش کیوں ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی گئی ہے تو اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے رسمن ہارے سارے کام مولوی کہے گا دتام پڑھنا ہے، پھر یہ آیت پر اس نے اس کا مطلب ہے غور ہی نہیں کیا، نہ وہ اس نے محبت سے قرآن کی آیت سنی ہے۔ بالکل اردو تقریر ایک پاس ہے لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھنا وہ ایک طرف ہے۔ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے فوری طور پر، ابھی امام صاحب یا خطیب صاحب ابھی کہنے لگیں پڑھ لو اونچی پڑھ لو، اس سے پہلے آپ پڑھیں کیونکہ آپ قرآن سن کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ، پکی نیت کر لو۔ آج کے بعد جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لو 1.25 لاکھ نبی گزرے نے، کسی نبی دی امت نو اللہ نے ایمان والا کہہ کے پکارے ہی نہیں۔ آل موسیٰ، آل داؤد، آل یحییٰ، آل عیسیٰ، آل عمران، سب کو یہ کہہ کے پکارا ہے۔ جب حضور کی امت کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہو۔ یہ پیارے جملے ہیں، پیار والے، ایمان والے ہو، اور ایمان والے نو ہوش ہی کوئی نہیں ہوندی، تو آپ سارے کامل مومن بنے۔ جب بھی یہ آیت کریمہ آپ سنیں تو امام کے کہنے سے پہلے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں یہ مجھے کیوں کہنا پڑے، آپ کو آپ کا رب فرما رہا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ سنیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت کا ایک میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تم حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی حج کرو اور عمرہ کرو، لیکن ساتھ میں فرمایا للہ، حج اور عمرہ کرو لیکن کرنا اپنے رب کے واسطے۔ ٹھیک ہے، حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا، لیکن کرنا کس کے لیے؟ حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں کرنا۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا، لیکن کرنا اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے کرنا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم حج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ابھی وقار ہمارا جو اسلام ہے نا، یہ اسلام نے ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ عبادات ہمارے ساتھ جوڑی ہیں کہ تم یہ عبادتیں کرو، اس سے تمہارا اللہ کے ساتھ قرب ہو جائے گا، تمہیں نصیب ہوگا۔ اب وہ عبادتیں کچھ کا تعلق تو جسم سے ہے اور کچھ کا تعلق مال سے ہے۔ وہ عبادات جن کا تعلق بندے کے جسم سے ہے، مال سے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ مثلا نماز میں آپ کے جسم کی مشقت شامل ہوتی ہے، آپ کو مال خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اس عبادت میں مال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی نماز پڑھ سکتا ہے،
یہ ہے وہ عبادات جس میں جسمانی طاقت صرف ہوگی. ایک وہ عبادت ہے جس میں جسمانی قوت صرف نہیں ہوگی لیکن مال خرچ ہوگا, جیسے کہ زکوٰۃ. اب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ نے کون سے بار بار ہاتھ اٹھانے ہیں, تو سب مال دینا تو فارغ. اب یہ وہ عبادت ہے جس میں جسمانی قوت صرف نہیں ہوئی. ایک عبادت ایسی ہے جس میں یہ دونوں عبادت جسمانی بھی اور مالی بھی یہ دونوں خرچ ہوں گی, اور اس عبادت کا نام حج بیت اللہ ہے. یعنی آپ حج کرنے جائیں گے, آپ کا جسم بھی خرچ ہوگا, آپ کی جسمانی قوت بھی صرف ہوگی, آپ کا مال بھی خرچ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں, کچھ وہ عبادتیں تھیں جس میں صرف آپ کا جسم کام کر رہا تھا, کچھ وہ عبادات تھیں جس میں آپ کا مال کام کر رہا تھا. حج بیت اللہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں آپ کا مال بھی چلے گا اور آپ کا جسم بھی چلے گا. اور اس حج کی کتنی فضیلتیں ہیں سنیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اس کے جو فائدے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں مسلسل حج عمرہ کیا کرو. مسلسل یعنی اگر تمہارے پاس قوت ہو نا تو تم کیا کرو, حج و عمرہ کرتے رہا کرو. تم حج اور عمرہ کرو گے اللہ تم سے محتاجی کو دور کر دے گا. یعنی اے نہ سوچے 10 لاکھ دا حجے جے میں کیتا تے 10 لاکھ نال نہیں رلنا. نہیں, حضور فرماتے ہیں محتاجی دور ہو جائے گی, اگے تم ماڑا ہے نا تگڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں, جسم صاف ہو جاتا ہے. کیسے؟ آقا کریم نے فرمایا جیسے بھٹی میں لوہا, سونا, چاندی ان کو لگا ہوا زنگ جیسے بھٹی میں دور ہو جاتا ہے, ایسے ہی بندہ مومن کے انسان کے گناہ وہ حج کرنے سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں. اور اس کا ثواب کیا ہے؟ سب سے بڑا ثواب حج کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ یہ جو خوش قسمت لوگ اب حج کے دن چل رہے ہیں, اب مہینہ شروع ہو گیا ذی الحج کا, تو اب وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو حج کرتا ہے نا اس کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اللہ ان پر جنت واجب کر دیتا ہے. شرط ہے کہ حج کرنے کے بعد یہ پھر کوئی 2 نمبر ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک حدیث اور سنیں. حاجی کی بڑی شان ہے, ہم میں سے حاجی بہت کم ملتے ہیں نا. وہ حاجی جسے حاجی کہا جاتا ہے, وہ حاجی جس کی شان ہے, وہ حاجی جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے, مدینے کے تاجدار کا فرمان بیان کرتا ہے. سنیں گے کتنی شان والا وہ حاجی ہوتا ہے. میرے آقا نے حاجی صاحب کے لیے دعا کی. حاجی جو مال خرچ کر کے اتنا, کیونکہ حج میں بہت کچھ ملتا ہے, حضور اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے دے رہے ہیں. حضور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج. مدینے دے تاجدار نے حاجی واسطے دعا کیتی ہے, اپنے رب سونے دی بارگاہ وچ عرض کیتی, مولا حج کرنے والے مقبول حاجی جڑا مقبول حاجی ہے, حج کرنے والے دی میں محمد سفارش کرنا پیا وا, جڑا تیری بارگاہ دا حج کرے او دی بخشش فرما دے. مرے کنجوسی نہ کر. پیارے آقا علیہ السلام اس کو دعا دے رہے ہیں, یا اللہ اے جڑا تیرے گھر دا حج کرنا ہے نا اے دی میرے اللہ بھی سفارش قبول کر. اللہم اغفر للحاجی, یا اللہ اس حاجی دی بخشش قبول کر لے. ولمن استغفر لہ الحاج, یا اللہ تے او دی بھی سفارش قبول کر لے جڑا حاجی جدے واسطے میں دعاواں کرنا پیا وا, مولا اے دی بخشش فرما دے. تے جدے واسطے حاجی دعا منگے تو دی بھی بخشش فرما دے. ہوئے حاجی ہاں والی من استغفر, تو جدے واسطے حاجی دعا دی آواز کھولے, بس کو
ٹھیک سونا ہے ہوں پیچھے ہو جا چلو ہاتھ نہ لائیں اللہ اکبر تو کرنٹ کا بھی خطرہ ہو سکتا نا بعض دفعہ ایک کرنٹ ظاہری ہوندا ہے ایک باطنی ہوندا ہے بعض دفعہ باطنی کرنٹ لگ جاتا ہے والی من استغفر لہ الحاج حضور عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں یا اللہ حاجی دی بھی بخشش کر دے تے حاجی واسطے حاجی جدے واسطے دعا کرے نا یا اللہ تو اس بندے دی بھی بخشش فرما دے تے جڑا بندہ حج تے جاندا ہوے اونوں ملن جانا چاہیدا ہے ہن تو رواج ہو گیا نا ورنہ پہلے پنڈ چوں کسے حاجی جانا تے بندیاں نے اکٹھے ہو کے ہار لے جانے کسی نے پیسے دینے حضرت اے کبوتراں نوں دانا پا دے حضرت اے میرا لنگر خانے جو حصہ پا دے حضور فلانی شے انج کر دے تے حاجیاں نوں لوکاں نے چاواں نال جا کے ملنا گلے چ ہار پانے تے بار بار دعاواں دا کہنا حضرت صاحب دعا کریا جی حضرت صاحب دعا کریا جی ابراہیم بن آدم جدوں حج کرن گئے نا تے آپ قدم قدم تے دعاواں منگن بار بار دعاواں ہر قدم تے دعا ہر قدم تے دعا پوچھیا بابا جی تسی اینی دعا منگدے ہو اینی دعا منگدے ہو ہر قدم تے دعا ہر قدم تے دعا آپ نے فرمایا ادھر بھی تے وے نہ رحمت دا بوا کھلا ہوا ہے فرمایا مینوں آنا منگی جا رہے اے بھی تے ویکھنا میں منگدا کتوں پیا ہاں جتھے رحمت دے دروازے کھلے نے ٹھیک ہے اتھے کوئی کمی ہے فرمایا ایتھے آئے کی لینا ایتھے آئے منگن واسطے حاجی سب سے بڑا جو کام کرتا ہے وہ مانگنے جاتا ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں تسی یہ دسو جدوں کوئی بندہ کسی بوئے تے کوئی 4 بندے رل کے چلے جان وہ بندہ نہ مندا ہوئے تے کوئی 4-5 بندے لے کے ٹر جاؤ وہ ترلا مارو من جاندا ہے بولو مان نہیں جانا نا کہ یار میرے بوئے ٹر کے آ گئے میرے بوئے چل کے آ گئے 4-5 بندے آئے نے سیانے وہ مان نہیں جاندا ہے تو جتھے لکھاں دی تعداد نال بندے جمع ہو کے آندے ہونے یا اللہ من جا رب نہیں منے گا آج دا کیسا حسین منظر تک کیسا پیارا منظر ہے لکھاں دے ثواب نال پھر لکھاں بھی کیڑے ایکو ورگے نہیں گورے بھی نے کالے بھی نے چٹے بھی نے کالے بھی نے عربی بھی نے اجمی بھی نے پاکستانی بھی نے ترکی بھی نے انگریزی بولن والے بھی نے پنجابی بولن والے بھی نے فارسی بولن والے بھی نے جنابی علی مختلف زباناں دے مختلف قوماں دے مختلف نسلاں دے مختلف ملکاں دے ساری کائنات دے مسلمان رل کے ترلا مار دے نے مولا راضی ہو جا چلو ایک دی نہیں دوجے دی نہیں تیجے دی نہیں جیڑا او دا پیارا ہوندا ہے جدوں او منگدا ہے اللہ او دے صدقے سب دی سن لیندا عام بندے دا یار بوا مل کے بہ جائے گے او من جاندا ہے او تے رب ذوالجلال ہے او تے غفور بھی ہے تے غفار بھی ہے او تے بخشن والا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں تھوڑا سا نا میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے بس مثلا نماز پڑھنے والے پہلے تو یہ بھی المیہ ہے نا کہ نماز پڑھنے والے چند ہیں کثیر تعداد وہ ہے جو نماز پڑھتی نہیں ہے اب جو پڑھنے والے ہیں ان میں بھی وہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ کچھ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا ہوتا کسی کو نماز کی روح کا نہیں پتا پھر میں عرض کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے والوں میں تعداد تھوڑی سی ہے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں ان میں بھی کچھ وہ ہیں جن کو آتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب چند لوگ ہیں جبکہ دوسری طرف اپنے آقا کا فرمان آپ اس پہ غور کریں میرے آقا فرما رہے ہیں بلکہ قرآن فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے جڑا نماز دی روح تک نہیں پہنچا وہ بیچارہ نماز ہی پڑھی جا رہا ہے گناہ بھی کری جا رہا ہے
اس کا مطلب ہے ہم نے نماز چلو جس نے پڑھنی شروع کی ہے اس نے پڑھنی شروع کر دی ہے، لیکن نماز کی اس نے تربیت حاصل نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری تعداد وہ ہے جو حج کرتے ہی نہیں ہیں، حج فرض ہے ان پر، نہیں کرتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے آقا نے فرمایا جو حج کی طاقت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، حج کی قدرت رکھتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے، پیارے آقا نے فرمایا وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، مجھ محمد کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اب حج کرنے والوں میں بھی کثیر تعداد وہ ہے جو بڑے بڑے امیر ترین ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں ان کی جناب رہائشیں ہیں، لیکن حج نہیں کرتے۔ اب جو کرتے ہیں ان کرنے والوں میں بھی بہت ساری تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو حج کرنا نہیں آتا، جن کو حج کی روحانیت کا پتہ نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ کوئی پوچھے، زائرین کعبہ سے یہ اقبال کوئی پوچھے کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے علاوہ کچھ نہیں، اور تم وہاں اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہو، حالانکہ اگر اللہ چاہتا، آپ غور فرمائیں، اگر اللہ چاہتا وہ ہمیں یہیں کوئی آرڈر دے دیتا، یہیں تم طواف کر لو، اتنا لمبا سفر نہ کرو، اتنا مال خرچ نہ کرو، وہ آرڈر دے سکتا تھا۔ اس نے جو اس کی جو منشا ہے وہ یہاں پوری کروا لیتا، وہ یہیں کہتا یہاں طواف کرو بھائی، اللہ مسجد کا طواف کر لو، ٹھیک ہے، کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی پتھر کو کنکریاں مار لینا، لیکن اس نے اتنا لمبا سفر کیوں کروایا؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اس لمبے سفر میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہاں طواف کرنے میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہاں کنکریاں مارنے میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے میں کچھ نہ کچھ تو ہے، مینا پر چکر لگانے میں کچھ نہ کچھ تو ہے، صفا و مروہ کے چکر لگانے میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب ان باتوں پر غور کرنا یہ حاجی کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اس ارادے سے جا رہا ہے میں حاجی بننے جا رہا ہوں، گناہوں سے پاک ہو کر آؤں گا، اتنا میں نے مال خرچ کیا ہے، وہاں سے پانی لاؤں گا، وہاں سے کھجوریں لاؤں گا، وہاں سے جناب میں تحفے لاؤں گا، لوگوں کو تسبیح دوں گا، لوگوں کو پانی دوں گا، پھر کہوں گا ان مینوں حاجیا کو محلے پورے جے مینوں کسی حاجی نہ آکھیا تو میں نہیں جو بولنا۔ ہاں جی، اب یہ تو حج، اب خود اندازہ لگا، پتہ ہے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ حج کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ غور فرمائیں، اے جڑا اللہ ایڈا وڈا کٹ کردا پیا ہے، اے کچھ نہ کچھ تے درس دے رہا ہے۔ ہر نسل دا بندہ، ہر قبیلے دا بندہ، ہر ملک دا بندہ، ہر ذات دا بندہ، ہر جناب علی قوم دا بندہ کٹھے ہو کے، گورے بھی نے، کالے بھی نے، عربی بھی نے، اجمی بھی نے، ہر قسم دی زبان بولن والے، مختلف قسم دی ثقافت رکھن والے، مختلف ملکاں دے آئے ہوئے لوگ ایکو جوڑا پا کے ایکو قسم دی عبادت کردے پینے، ایکو قسم دے جملے بول دے پینے، ایکو تھان دا جناب علی طواف کردے پینے، ایکو قسم دا کم کردے پینے۔ رب درس دیندا پیاوے، پاویں تسی دنیا دے کسی بھی کونے تے وستے ہو، ہے تسی مسلمان جے، اپنا جویں ایتھے کٹھ کیتا جے، ایویں سدا قیامت تک کٹھے رہے۔ تم آپس میں، یہ جو ہمارے آقا نے درس دیا تھا، ہمارے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی گئے، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ میدان عرفات میں جمع کر کے، حج بیت اللہ میں لوگوں کو جمع کر کے بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، میں کسی کی جناب علی بولی کو نہیں جانتا، مطلب کہ میں کسی بولی کی وجہ سے عزت نہیں دیتا، میں کسی کے رنگ کی وجہ سے عزت نہیں دیتا، بلکہ میرے ہاں کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ بتانا چاہتا ہے یاد رکھنا تم کسی بھی نسل سے ہو، میرے نزدیک
سب سے زیادہ میرا قرب پانے والا وہ بندہ ہوگا کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ تم سب ایک ہو، میری نظر میں تم سب ایک ہو، سب کے سب موڈا ننگا کر لیا جے سارے نے یہ دے اتنے بھی غور کر لو۔ فرمایا بڑی تو بوسکیاں تے بڑی بڑی تو آلہ تو آلہ جوڑا پانا ہے، ہن میری بارگاہ چ آیا تے کڈا عاجز ہو کے آیا، صدا عاجز رہی مینوں پسند ہے جی۔ اللہ نو اس تو عاجزی تو ہٹ کے ادا پسند ہوندی تو اللہ وہ آرڈر کر دیتا کہ ذرا واہ واہ ذرا انج۔ فرمایا نہیں اکو جوڑا پا لو۔ ایک تے وڈی گل ہے کہ جڑا چٹا جوڑا ہے نا یہ حضور نو پسند ہے تو اللہ وہ جوڑا پہنا دیتا ہے۔ ایک تے بندے دی آکڑ مار دینا، امیر تو امیر ترین بندہ، وزیر بادشاہ جیڑی بھی بلائے ایک موڈا ننگا کر، ٹھیک ہے تے جویں غریب ٹردا ہے ایویں تو ٹرنا ہے، او جویں کالا لگا جاندا ہے ایویں چٹیا تو ہی ہونجی جانا، سب ایک کے سب۔ تو وہاں تربیت لینے جائیں، اتھوں آ کے بھی مڑ حضرت دی آکڑ نہ مرے، مطلب ہے کہ طواف دے چکر کٹ آیا، حج دی روح نو پہنچیا۔ عرب سنیں وہاں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو پریز کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے، وہاں بھی پریز کرنا ہے۔ جوں نہیں مارنی، وال نہیں توڑنا، کسے نو نہیں مارنا، حرم شریف وچ پرندہ بھی آ جاوے شکار نہیں کرنا۔ اگر پرندہ نہیں مارنا تے بندہ کیویں مار سکدا ہے؟ اگر پرندے مارن دی جوں مارن دی اجازت نہیں تے بندہ مارن دی اندازہ لائیں۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اج کل بندے دی عزت ہی نہیں رہ گئی، ماڑی جی گل ہوئی نہیں کرو گن کڈی نہیں تے پھڑکا دیتا پڑ کے میں مار چھڑیا ہے، یہ تے تینوں حشر دے دیاڑے لگ لو جائے گی تو کنوں مارے ہے؟ بندہ مومن کی کیا شان ہے؟ میرے آقا کریم میں اے کعبۃ اللہ تجھ سے زیادہ عزت بندہ مومن کی ہے۔ اتھے جا کے تو جوں بھی نہ ماریں، ایتھے تو بندیاں نو ماردا رہیں، اتھے وال بھی نہ توڑیں۔ میں حج کرن آیا ہوں، تو حج تو تربیت کیڑی لیتی ہے؟ جوں دی زیادہ قدر ہے کہ بندہ مومن دی زیادہ قدر ہے؟ اگر بندہ مومن دی زیادہ قدر ہے وہ تو حج کرن تو بعد سکھ کے آ، حج تو بعد جے میں جوں نہیں نا ایویں ماری تے میں ہر ایک دا خیال کیتا ہے، حج تو بعد میں محمد عربی دے غلاماں دا بھی خیال کردا رہاں گا، غلاماں دا بھی خیال کردا۔ میرے تو ایک اور بھی چیز ہے، صفا و مروہ دے اتنے دوڑ لائی جا رہے، عام بندہ ویسے ویکھے انہیں کہنا اے کی گل ہوئی، ایویں ہی ایتھوں کر کے تردے نے، ایتھوں تیز ہو جاندے نے، پھر مٹھے ہو جاندے نے۔ یہ کی ہے؟ یہ 7 چکر کھا دے نے؟ چودو ادو تو کیتا سی جو کیتا سی، بی بی حاجرہ نے کیتا سی نا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے کیتا سی، ابراہیم دی زوجہ محترمہ نے کیتا سی، تے آ ہون انیاں صدیاں بعد اے کیوں کہ کردا ہے؟ اللہ سکھانا چاہندا ہے، بتلانا چاہندا ہے کہ تسی جڑے بھج کے ترقی دا کے منہ ویندے جے نا، اے ترقی نہیں، پیچھے مڑ کے ویکھو، جنہ پیچھے ویکھو گے تانوں ترقیاں مل جاون گیاں۔ اللہ سانو ساڈے ماضی نال جوڑنا چاہندا ہے، اللہ ہمیں ہمارے، کیونکہ انگریزاں دا، یہودیاں دا، کافراں دا انہاں دا ماضی ہے کوئی نہیں، یہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم چاند پر سفر کر رہے ہیں، فلاں سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں حج کروا کے بھی یہی درس ملتا ہے، تم آگے نہ دیکھو، آگے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، پیچھے دیکھو، پیچھے تمہیں محمد عربی نظر آئے گا، پیچھے تمہیں محمد۔ تو حج میں ایک تو یہ بھی غور کرنے کو ملتا ہے، اور پھر اسی نفرت کس نال کرنی ہے اوتھیوں بھی سمجھایا جاتا ہے۔ وہ تے سارے حاجی آپس غصے نال ویکھ سکدے، شیر و شاعری ہوئے نا تے جناب کام پخیا ہوئے، یہ سارے میرا لکھاں کھول کے ویندے ہوندے نے، تے اج مٹھا کام ہے تے ادھے بندے سو رہے ہیں۔ چسکی والی قوم نو سمجھ نہیں آ سکدی، بلکہ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا بندہ ستا ہے وہ دے کان چاکو سبحان اللہ۔ میں انہیں شعر و شاعری کرائے نہ کہنا بلے بلے کیا بات ہے۔ ہاتھ اکھاں کھولیا کرو، ہر وقت سون دا ٹائم نہیں ہوندا۔ اینے بندے جمع نے یار، ایتھے تے جناب 20 بندے کٹھے ہو جاندے، وچوں کوئی نہ کوئی پنگا پا کے بیٹھ جاندا ہے، وہ لڑن لگ پیندا ہے، او دی گل نہ منیچی ہوے جڑا پا کے بیٹھ جاندا ہے، رفڑ ہی پی جاندا ہے اوتھے لکھاں دے حساب نال۔ کوئی دسے گا کنے لاکھ بندے جمع ہوندے نے؟ کوئی نہیں پتا؟ ہیں
ਚਲੋ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ 7 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵੀ ਚਲੋ 7 ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਭਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿ ਜੋ बैठा है 7 लाख ही कर लो जितना ज्यादा है वो हम काम थोड़ी कर सकते हैं 7 लाख बंदा जमा होवे कोई रफड़ ना पवे ਇਹਦਾ मतलब है इस्लाम दी पावर है कि नहीं है अब वहां दर्श मिल रहा है तुमने प्यार करना है और किसी को मोटा भी लग जाए तो फौरी कहना हाजी माफी जी है ना जी हाजी माफी कितना प्यार सिखाया जा रहा है इस्लाम अमन का दर्स देता है इत्थे प्यार हुंदा पिया है इत्थे जनाब अली दर्द वंडाए जा रहे ने दुखड़े सुनाए जा रहे ने लेकिन जिवें जिवें बंदा अगां तुरदा जांदा है एक खाता एवें दा भी आंदा है उत्थे आर्डर आंदा है ओए रोड़े चुक लो पिछे आ गया किसी ने मोटा वजे तो माफी मांग लिया जी इत्थे प्यार वंडिया जा रहा है इत्थे आपस के अंदर मुहब्बतां बनिया जा रही ने इत्थे यारियां लाइयां जा रही ने इत्थे प्यार तकसीम होंदा पिया वे जिवें जिवें अगे तुरने आ एक खाता इवें दा आंदा है ओए रब दसना चाहंदा है प्यार किन्ने नाल करना है ते वैर किन्ने नाल करना है प्यार किन्ने नाल करना है ते वैर किन्ने नाल करना है थोड़ा अगे चले जाओ ए आदाम अपनावन तो बाद ए सुनता पूरियां करन तो बाद अगे चलो अगे शैतान वाला खाता भी आ गया वे हुन आर्डर है वे कंकरियां चुक लवो और वट्टे चुक लवो ते जोर नाल मारे आज इहदे नाल नफरत करया जे ऐ बेईमान है जेड़ा नेकियां तो डकदा है जिन्हें इब्राहीम डकन दी कोशिश कीती जिन्हें बीबी हाजरा नु डकन दी कोशिश कीती जिन्हें इस्माइल पैगंबर नु डकन दी कोशिश कीती ओ जेड़ा डकदा जे इहनु मारिया जे ते जेड़ा बुलांदा इहदे नाल प्यार करे जेड़ा बुलांदा इहदे नाल प्यार करे मैं अपने जनाबे वाली पाकिस्तान दे इन्हां वडेरियां नु इन्हां वड्डियां नु दस देना चाहना वा ओए बेशर्मो तानू हया नहीं आउंदी जिन्हां नाल प्यार करना चाहिदा सी तुसां उन्हां नु गोलियां मारिया जिन्हां नु छितर मारने चाहिदे सन तुसीं उन्हां दे जनाबे वाली गले दे अंदर हार पवाए तुसां उन्हां नाल यारियां लगाईयां तुसां उन्हां कोलों कर्जे मंगे तुसां उन्हां कोलों पैसे मंगे याद रखिया जे ताडे रोण दे नाल पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की इवें करेगा जिवें रियाज अतारी ने काम दिखाया इमरान खान कहता सी हम समझाएंगे हम इनको समझाएंगे हमारे नबी की तौहीन न करो हमारे नबी की गुस्ताखी न करो मैं कह तेरी चूह दे नाल एक कुफर दे बशिंदे कभी भी बाज नहीं आवेंगे इन्हां बाज उदों आना है जदों मुहम्मद अरबी दे किसे गुलाम ने हाथ विच छुरा उठाना ताजदारे खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म समझ आ रही है बात की जवाब मिल गया ये रोड बड़ा करने से क्या होगा धरने देने से क्या होगा हम समझाएंगे मैं फलानी जगह में बात करूंगा मैं अक़वाम मुत्तहिदा में बात करूंगा मैं फलां प्लेटफार्म से बात उठाऊंगा हमारे नबी के खिलाफ वो चूड़े यहूदी ईसाई चूड़े साडी गल मन सकते ओए जे मनदे हुंदे ते साडे नबी दा कलमा ना पढ़दे अकल दे अन्ने ना होते ये हुण जेड़ी कौम अपनी उलमा नाल पंगा पा के बह जाए मैं नहीं मनदा वो बंदे हिदायत याफ्ता होंगे मिंबर व मेहराब से हिदायत की आवाज़ें आती हैं तो मिंबर व मेहराब के वालियां नु बन के रखा जाए तो आख्या जाए हम बात करेंगे उनसे वो हम उनको समझाएंगे और खोत्या तेरी उन्हें नहीं समझनी ओ ना जदों भी समझनी है या मुमताज कादरी दी समझनी है या रियाज अतारी दी समझनी है जदों दा छुरा इल्म दीन शहीद चलिया भारत विच मैं पढ़िया दा बयान सुनिया माफिया मंगदे पेने माफी दे दिओ अज तो बाद गुस्ताखी नहीं करांगे
ہاں اسلام امن سے پھیلا ہے. بابا جی فرماندا پتر امن دیو بچیو جدو امن دا ٹائم ہوئے ادو امن دی گل کری دیئے. جدو حضور دی عزت دی ناموس دی واری آئی پھر امن سے بات نہیں ہوگی, پھر تلوار کے ساتھ بات ہوگی. اوے میں ایک جذباتی تقریر ایویں نہیں بخائی جا رہا, مت آکھو کہ جذبات کے جملے ہیں, خطیب صاحب اس وقت جوش میں ہیں تو اس لیے یہ بات کی. آپ ساروں نے نیٹ میں دیکھا تو ہوگا, سوشل میڈیا پہ دیکھا تو ہوگا, وہ غلام غوث اور ریاض اتاری نے جب ایک درزی کو مار دیا, ہن اس علاقے جس علاقے جو درزی وسدا سی ہن تے جہنم والے پاسے وس گیا نا. پہلے جتھے وسدا سی اوتھے ہن اس ٹائم سناٹا ہے, خوف ڈر علاقہ بند, گلیاں بند, فوج کھڑی ہے. کی ہویا ہے؟ ایک غلام نے ہاتھ بکھایا. من سب نبیا اے ساڑے بابے رضوی نے ایویں تے نعرہ نہیں لوایا, آپ نے امت تو جگایا. او پیارے نبی دے پیارے غلامو دبل کے نعرہ لاو, جتھے گستاخ نہ بدل لب جاوے اپنے نبی دے آرڈر تے عمل کر کے انہوں وڈ دے دے. جڑا فرمان ہے نا من سبا نبی جن, یہ کسی پیر کا تھوڑی ہے, یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا, صرف حضور نے اپنے واسطے نہیں فرمایا, فرمایا من سبا جو نعوذ باللہ گالی دے نبی جن. اتنے نہیں لکھا, حضور نے نہیں فرمایا مجھ کو گالی دے نبی, نا حضور نے فرمایا من سبا نبی جن, جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تسی اجے تک کوئی دبل کے نعرہ نہیں لایا. جڑا نعرہ زور نہ لاندہ انہیں چھرا کے تو زور نہ مارنا ہے. تیار ہو کسی گستاخ نو مارنے واسطے؟ نہیں پیدا ہون گے گستاخ جدو تسی سارے جاگو گے. دیکھو نا جی بھارت وچ ایک جنا جاگے ہے, انہیں چھرا علم دین شہیدہ کٹ کے انہیں آر پار کیتا ہے. انہیں ہندو آندے نے وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے اس کی حمایت کی تھی. اب میں مسلم کمیونٹی سے کہہ رہا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں آج کے بات نہیں کروں گا. میں کہا کام تے چھرا ہی آیا ہے. تسی نہیں سمجھتے پے, تسی اینا چسکیاں تو باہر آؤ. اصل جڑی گل ہوندی انہاں گلاں چ پہنچیا کرو. ہاں کہیں اجے بھی جناب عمران خان دی تصویر لائی ہوندی, یہ ہمارا لیڈر ہے, تے دعا بھی منگیا کرو جمعہ, یا اللہ عمران خان جدو مرے میں بھی مر جاواں, تے کٹھے ہی اٹھیے دعا منگے کرے نا. لگ لو جائے کہ میں ویکھنا وہ کیڑے جگرے دعا کردا ہے. اسی دعا کر سکنے ہیں, یا اللہ اسی مریے تے جدو اٹھیے بابے رضوی دا ساتھ ہوے. دعا کرن جوگا تو ہوئے, وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میری دھی مریم نواز ورگی ہو جائے, وہ کر سکتا دعا؟ جے کوئی ہے تو دسے کوئی بھی کرے گا یا اللہ سونا توبہ. عورت دی تے اچھی آواز ہوئے تے شریعت منع کر دیئے. وہ مرداں میں جا کے پورا نانی بنی پئی ہے, نانی تے مڑ نانی بن کے لوگاں دے سامنے ہاتھ ہلا کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. قوم انی آگے سے کہتی شیر, کوئی آندہ تیر, کوئی آندہ بلا, کوئی آندہ فلانا. او اللہ دا نام منو, آخر کار مر جانا ہے. حضور نو قیامت دے دیاڑے کیڑے منہ نال اسی پیش ہونا ہے, قبر وچ اسی حضور دے سامنے کیڑے منہ نال پیش ہونا ہے. اج کل جلسیاں دا دور ہے, میں تاں کر کے اس پہ کرنا, اپنی فکر اپنی آخر دی فکر کرو, اپنی قبر دی فکر کرو. جنہ پیچھے لگ کے تو نعرے تنارے پہ لے جا رہے ہیں, ایمانداری نال دس, قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کر, کیا اے تیرے نال تیرا ساتھ دیون گے؟ اے قبر چ تیرے واسطے آ سکدے نے؟ ادھر لبیک والے نے جڑے حضور دے نام تے ماراں کھاندے نے, حضور تے نام تے گستاخاں نو ماردے نے. انہاں دا یقین کامل ہے جدوں مر کے جانا ہے. تے بابا جی فرمانے سن جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی, جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی, تو روزے سے آواز آئی, او میرا فقیر آیا. حضور نال اتنی وفا کر کے ضرور جانا کہ جب تم مر کے قبر میں پہنچے تو آگے سے روزے سے آواز آئے. ہاں جی, تو قبر بچو حضور فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میرا فقیر آ گیا, میرا فقیر آ. بابا جی نے جلو وصال ہو گیا نا, تو پولیس والے آئے, انہوں نے کہا جی اے بابا جی دے اوتے جننے پرچے کٹے ہوئے سن یہ سارے پرچے دے دیو, اسی ختم کرنا چاہنے ہیں. تے آپ صاحب حسین رضوی فرمایا تسی تے لیٹ ہو گئے ہو. اس نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا بابا جی وصال تو پہلا فرما کے گئے سن, میرے اوتے 1400 پرچہ کٹیا ہویا ہے, 1400 پرچہ.
کتنا ظاہری بات ہے دہشت گرد دہشت گرداں دے پرچے ہوندے ہوندے نے دہشت گرد سن نا بابا جی 1400 پرچے کٹا کے بابا جی نے فرمایا 1400 پرچہ میرے نال رکھ دیا جے میں ہور تے کچھ پیش کراں نہ کراں میں حضور دی بارگاہ وچ پیش کراں حضور تاڈے نال تے 1400 پرچے کٹا کے دسو ہور میں کی کر سکنا سا پھر حضور جانن تے خادم حسین رضوی جانے آپ فرمایا میں یہ پرچے پیش کرنے ہیں پتہ ہے آخری درنے چ آپ نے کی فرمایا سی فرمایا تسی انسان بن جاؤ تسی انسان بن جاؤ میں تہاڈی شکایت لا دینی حضور دی بارگاہ چ تسی جڑا مڑ مڑ کے بھائی یوسف بار گرمی ہے تسی لایا نہیں کم لیٹ ہو جانا ہے نماز پڑھنا مجھے لگتا ہے تو لا لو سمجھ آئیے جی لو ٹائم پورا ہو گیا میں تمہیں ایک دو گل سنا دا جلدی میرا پیغام ہے کہ تسی ہمارے یہاں ایک جلسہ ہوا تو وہاں پر چونکہ یہ کمپین چل رہا ہے یہ ووٹوں کی تو کسی نے کہا جی آپ ہمیں کیا دیں گے آپ ہمیں کیا دیں گے ہمارے دیکھیں گلی میں پانی ہے ہمارے فلاں ہیں ہمارے فلاں ہیں تو ہمارے ایک بزرگ نے آگے سے جواب دیا فرمایا 75 سال بھی تسی نالے ویکھے نے کاش تسی حضور دا دین ویکھ دے تاڑے کو اور مطالبہ کوئی نہیں ہے امام علی مقام دا تسی کربلا دا واقعہ ذکر کر کے پھر روندے کیوں جے پھر کہا کی فائدہ تاڑا واقعہ کربلا سننا اگر یہی مسئلہ تھا تو امام علی مقام کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے خاندان کو پٹوا دیا وہ کہتے چلو ٹھیک ہے پتہ ہے تنو یزید کی کہندا سی امام علی مقام نو کہندا سی میرے ہاتھ تے بیعت کرو مطلب مینوں ووٹ دیو تے تانوں سالانہ بجٹ پیش کراں گا میں تانوں عہدے بھی دواں گا تانوں پورے خاندان اہل بیت نو میں مال دیاں کراں گا تو امام علی مقام نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے نانے کی شریعت کی ضرورت ہے اجے بھی کوئی چلے جاوے ہمیں کوئی کہہ دیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں مسجد میں تو ہم اسے بڑے پیار سے سمجھائیں گے کہ حضرت صاحب یہ سیاست کی بات نہیں ہے تم ہی ممبر تے آویں نہ کتے تو تم ہی اگر تیرے اندر غیرت ہوئی تو تم ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں کرے گا فلانا آیا تے فلانا آیا تو یہی کہے گا آیا 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 جدو میرے آقا دا دین آ جائے گا تخت تے دین آ جائے گا پھر نالیاں بھی بن جان گیا نالے بھی بن جان گے لیکن ساڈا جناب علی منشا اینے ہے اسی نالیاں تے نالے نہیں منگنا چاہندے ساڈا تے گلی گلیں نگر نگر شہر شہر ملک ملک ایک کوئی پیغام ہے آؤ میرے آقا دے کلمہ پڑھنا لے اپنی اکھاں دی پٹی لا دیو انہاں گلیاں تے نالیاں تے جناب نالیاں تو باہر نکلو جیڑا بھی آقا کریم دے نظام دی بات کردا ہے جیڑا آقا دے دین دی گل کردا ہے او دے پیچھے چپ کر کے ٹر پو ووٹ کی کیا بات ہے ووٹ کی ایتے بڑی شرم والی گل ہے بندہ کہ چوں چوں کرے کس کو دینا ہے کس کو دینا ہے فرمایا شرم کر کیا کہہ رہا ہے تم کس کو دینا ہے کس کو دینا ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے اسلام کے لیے بات کرو وہ کہتا ہے جی ہم نے فلانے کو دینا ہے حالانکہ حضور کے نام پر کہا جائے حضور کے نام پر کیا حاضر کر سکتا ہے تے آگے سے پتہ کیا نا انہوں نے کہا جی سب کچھ ہے ہی حضور دا میرا تن بھی نبی دا میرا من بھی نبی دا ہے کوئی جواب ہے نہیں انج کر لیں گے ایمان کو چیک کریں سلطان صاحب فرمایا نا کھارے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو تے تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو عمل بندہ کرے نا تو خالی مدینے والے کی باتیں کرتا رہے ایسی بات نہیں بنتی چلیں حج کے بارے میں شروع کیا تھا تو ضمناً یہ باتیں آ گئی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج کرنے جائے وہ بدل کے آئے یار یہ کیا بات ہے اس نے حج میں اتنا لمبا سفر کیا ہے اس نے وہاں اخلاص پیدا کیا اس نے وہاں تقویٰ پیدا کیا اس نے وہاں پابندی کی نمازوں کی جھوٹ نہیں بولا غیبتیں نہیں کی حج میں کوئی کردا ہے او بولو نا یار کوئی نہیں نہ کردا ڈردا ہے اینا پیسہ لایا اللہ قبول کر لے جب واپس جاواں تے انشاءاللہ چہرے تے نور ہوے انج ہی ہوندا نا اوتھے نہیں ماردا جھوٹ اوتھے نہیں ماردا ڈنڈی اوتھے نہیں کردا بے ایمانی اوتھے نہیں بولدا غیبتاں اوتھے نہیں کردا چگلیاں لیکن جدے پاکستان آیا ہے مڑ شروع ہو گیا ہے اے دا مطلب ہے سائیاں اوتھے نو قبول کیتا بزرگ فرماندے نے جڑا حج تو واپس ہو کے بدل جائے سمجھے سائیاں قبول فرما چھڑیا وہ ایک عاشق تھا نا وہ جا رہا تھا گل ساری عشق دی ہے ورنہ خالی پھیرے ہی نے
حج دا چکر تے مکے شریف تے مدینہ شریف ویکھ ویکھ کے واہ کیا پہاڑ تھے وہاں فلانی کھجور بڑی اعلیٰ تھی بس یہی ہے وہ عاشق رسول جا رہا تھا نہیں وہ ایک قافلہ تھا حاجیوں کا حج کا موسم ہے نا حاجیوں کا جانے کا وہ بحری بیڑے میں سوار ہیں بحری جہاز تو تھے نہیں اس وقت تو بحری بیڑے میں نا لوگ بیٹھ گئے حاجی ایک دیہاتی تھا دل میں بڑی تڑپ تھی اس نے کہا لے بیلیا انہیں بندے جا رہے نے جی میں کدے لوک کے بہ جاواں تے ہو سکتا ہے میں بھی پہنچی جاواں وچ گفتگو لگدا تتی ہوئی جڑی تسی سبحان اللہ نہیں آندے جڑا تتی ہضم نہیں کر سکتا انہوں میٹھی سنن دا بھی فائدہ ویسے کوئی نہیں ہونا یہ بات ذہن چ رکھنا ہے لیکن جگروں اپنے دلوں کو صاف کریں آپ پر مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میں لیکن آپ کے ایمانوں کو اللہ ویسے کرنے والا واللہ یہدی لیکن اللہ کے فضل سے اور حضور کی عطا سے ہماری ذمہ داری ہے ممبر پر کہ ان کے جو جذبات تھوڑے سے کمزور پڑتے نا کمزور ہونے نہیں چاہیے کیوں جی تُسی نعرہ اجے تک صحیح تگڑا جڑا لانا چاہنا جاندار وہ نہیں لایا من سبا نبیان اور زور لاؤ من سبا نبیان او من سبا نبیان او من سب اور زور لاؤ من سبا نبیان جی جناب آلے بحری بیڑے دے اندر پیاندے پیاندے ایک دیہاتی بندہ ویکھدا پیا میں لوکی جا رہے ہیں شالا میں بھی چلا جاواں او جناب آلے چھپدا چھپاندا بحری جہاز وچ بیٹھ جاندا ہے بلا دی نظر پہ جانے اس بحری بیڑے دے مالک نے ویکھ لیا میں زاری باجڑا بندہ تھوڑا جا ہوے نا ہوے دا جدے کوئی کرایا نہیں اوندا چہرہ ہی دس دیندا ہے کہ ایدے کول کچھ رولا ہے اونے ویکھ لیا اونے کہا اے جڑا پریشان ہے نا اونے آپ بلا لیا جناب علی بحری بیڑے دا مالک کہندا ہے تیرے کول پیسے ہے کہ کوئی نہ آندا پیسے کوئی نہیں آندا پھر باہر نکل جا ایتھے او جان گے جنہاں کول پیسے نے او دیہاتی بندہ ہاتھ جوڑ کے کردا ہے آندا سرکار مینوں باہر نہ کڈیا جے جتھے اینے جا رہے نے ایک گناہگار بھی چلا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں مینوں باہر نہ کڈی میری جیباں وچ مال نہیں ہے اونے آکھا میں کی کراں مینوں مال چاہیدا نکل جا عاشق کہندا یار چلو سیٹ نہ دے جتے حاجیاں دی جُتیاں لتیاں نے انہاں جُتیاں دے تھلے بہ جاواں گا مینوں آقا دے مدینے جا لین دے آندا نہیں تینوں اترنا پئے گا پیسیاں تو بنا گل نہیں بننی انہیں اتار چھڑیا وے ادھر بیری بیڑا ٹرن لگا ادھر عاشق مدینے والا منہ کر کے رو کے آندا سونیا کیا میں تاڑے کل پوچھنا چاہنا وا کیا تسی صرف امیراں دے نبی ہو یا کہ غریباں دے بھی نبی ہو میں غریب تاڑے روزے تے آنا چاہنا وا اے امیر چلے گئے نے میں غریب رہ گیا وا میں قیامت دے دن رب نے پوچھاں گا مولا مینوں تو غریب کیوں بنایا میں تیرے حبیب دے شہر وچ آنا سی میں آ نہیں سکیا مدینے وال منہ کر کے روندا پیا وے اپنی پگڑی اپنے گلے وچ پا کے کھچ کے آندا ہے رو کے آندا ہے ہائے غربت ہائے غریبی میں غریب نہیں ہوندا میں آقا دے مدینے چلا جاواں اکھاں بند کر کے روئی جا رہا ہے تے کہندا کی پیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ اللہ اکبر جنہیں مدینے جان دا شوق ہے نا مل کے پالو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ جالی سینے نو لاواں میں جس وقت جناب علی بحری بھیڑا ٹر گیا میں وہ اکھاں بند کر کے روندا پیا میں جدوں شام ڈھلی ہے او جناب علی سمندر تو وضو کردا ہے آندا چلو رہ گیا وا آخر نماز دا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھ لینا وا وضو کر کے جس وقت جناب علی 2 رکعت اپنے 3 رکعت مغرب دن نماز پڑھن لگا ہے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہون لگا وے ایک دم پیچھوں دی کوئی آیا وے اونے کندھے تے نرم جا ہاتھ رکھے آئے
نرم ہاتھ آیا تے اندر رک جائیں عاشق پیچھے موڑ کے ویندا ہے بڑا سونا جا چہرہ ہے پگڑی وے چہرے تے دانی ہے اندر حضرت جی تسی کون ہو فرمایا میرا نام حضرت خضر علیہ السلام آپ فرمایا میرا نام خضر ہے اس نے کہا حضرت کیویں آئے ہو فرمایا میں خود نہیں آیا مینوں اونا بھیجیا جنوں تو رو رو کے پکارنا پے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اے غلام پکاردا ہے تے خضر علیہ السلام فرمایا چلیے اندر چلو وضو کر لے میں نماز پڑھ لاں تے خضر علیہ السلام نے فرمایا وضو کر لی تیار نماز پڑھیں گے پار فرمایا انہوں نے کہا نماز پار جا کے پڑھیں گے آندھا کرنا کی ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ میرا پڑھ لے اکھاں بند تو کر لے ہاتھ خضر دا پڑھیا میں اکھاں بند ہو گئی آنے آپ نے فرمایا ہونے پڑھ نبی تے درود درود پڑھدا جا رہے ہیں ٹردا جا رہے ہیں تھوڑی دور چلے نے خضر علیہ السلام نے فرمایا اوے جوانہ اوے عاشق مدینہ اکھاں کھول اکھاں کھلیاں نے سامنے مدینہ ادارہ آگے ہمیں خضر علیہ السلام بابا غیب ہو گیا انہیں آکھا چلو میں آتے گیا ہوں پہنچتے گیا ہوں چلو پہلے میں نماز پڑھنا اس نے نماز پڑھی نماز تو بعد آندھا میں سلام کرنا ہوں پہلے میں انہوں نے ڈیک لواں جڑے میں نو باگے نہیں لے آئے انہیں میں ڈیک لواں اس نے کافی دیر انتظار کیا تو وہ بحری بیڑے والا آ گیا جب اس ملاح کی نظر پڑی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہیں کہا اوئے ہوئے ہم تو عاشق کو چھوڑا ہے نیچے ہو کے نا پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہے کہتا وہ عاشق معاف کرنا فرمایا معاف تو کرتا ہوں لیکن دیکھ لو تن تسی مالا نہ لائے ہو میں مالا والے دے آقا دی مرضی دے نہ لایا مرضی وہ پتہ کیا اندر انہیں آکھا سنو اے دس تو پہنچیاں کی میں فرمایا آکھا نے آما تانو بحری بیڑا لے کے آیا ہے منو مدینے والا لے کے آیا اس نے کہا بھائیا اے سونے درس دیتا ہے مالا نال کامنی ہم جب کراچی گئے نا یہ ابھی تو کراچی میں نا وہاں پیر صاحب کو ملنے اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے کارڈ چاہیے تھے تو ہمیں کارڈ مل گیا میں چونکہ پڑھا ہوں جامعہ سے پہلے تو یہ جو میرے ساتھ بچے تھے یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو مجھے کارڈ مل گیا پیر صاحب سے ملنے کے لیے تو جو بچے تھے ساتھ میں یہ عامر اور عدنان اور یہ فاق وغیرہ یہ کہنے کہ استاد جی اسی تو رہ گئے اسی بڑے جتن کیتے بڑے ترلے مارے بڑیاں ہی منتاں پائیاں حضرت صاحب تہاڈی مہربانی اج میں نہیں ترلے ماردا رہیا او مینوں لے جاؤ پائیا ادا مطلب ہے گل پیسے نال نہیں گل بندی گل عشق نال بندی قسم با خدا اینا بڑے ترلے مارے اینا سجی کھبی بھی بڑی ماری پر کم بنیا اتنے ایک سلام بھائی سن بزرگ سن وہ کہنے لگے میں انہوں نے بھی آکھا میں بابا جی تاڑے کول کارڈ ہے اللہ واسطے دے چھوڑو انہوں نے کہا جی میں نہیں دے سکتا میری ذمہ داری ہے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے انہوں نے کہا یار جی تاڑی تڑپ ہوئی نا سچی انہوں نے کہا سی کئی دفعہ دیکھا ہے جب پیر صاحب سے ملنے جاتے ہیں نا وہ نیچے حال میں تو اکثر ایسے ہوتا ہے پیر صاحب نا جن کے پاس کارڈ ہوتے ہیں ان سے مل لیتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں یار دیوانے اتنی دور سے ہیں جنہیں کو کارڈ نہیں نا ہے وہ بھی آ جاؤ تو اس میں کسی نہ کسی عاشق کا زیادہ زور ہوتا ہے تو انہیں کہا جی تو کام سچا ہے نا تو کام بن جائے لو جی قسم والی گل ہے مینوں ویسے مینوں لگتا سی میں نہ بچے رہ جانا یہ مینوں آ کے استاد جی ایڈا لمبا سفر کیتا استاد جی پیراں نوں ملے ہی نہ تو کام او میں کہا کھلو جاؤ حالانکہ ایک دفعہ پہلے بھی گئے سن میرے نال لڑکے گئے سن دو وہ نہیں سن ملے انہاں ساری گڈی چ مینوں ریل گڈی چ مینوں نہ کہا استاد جی یہ کی گل ہوئی استاد جی لمبا سفر او میں کہا یار ایک کاٹی کے سامنے بیٹھ کے پیراں نوں ویکھ لے جڑے پیر والے نے اچھی بولو سبحان اللہ منیا میں اپنے پیر دی گل پہ سنانا وا تسی اپنے پیر دا تصور کر لو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اچھا وہ بیلی نا دوویں تھوڑا تھوڑا نا وچوں ٹوٹے میں ویسے ہے بڑا گناہگار ہاں اے نہیں میں بڑائیاں پہ مارنا وا مینوں وچ وچ مٹھا بٹھایا سی کہ مل لیندے نا تو کیا سی وچ مل پیندے نا لیکن ایسے میں کہ یار سامنے بیٹھ اے میں اج میں ڈبا ہے نا اینے ایک فاصلہ ہوندا ہے سامنے بندہ پیراں نوں ویندا ہے تے یقین کرو نور نظر آندا ہے کہ یار کیا بات ہے
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਟੁੱਟਾ ਦਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਰਾਤੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ ਮਿੰਬਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ, ਐ ਅਕਬਰ ਤਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਇਧਰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੀ ਭਰ ਗਈ। ਐਰ ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੇ ਨਾਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਬ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੜਪ ਸੱਚੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਰਗੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਸਹਿਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 3:30 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 3:30 ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਘੜੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। 3:30 ਤੇ ਹੋ ਗਏ। पीरा ने फरमाया अब चले जी शादी का इंतजाम हो गया, खाना खाएं। लेकिन ना पीर साहब ने आर्डर था फरमाया ये जो आए हुए हैं ना इनको यहीं रहने दे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮਰ ਹੋਣੀ ਸਨ ਦੂਜੇ ਕਾੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਔਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ हो गया सी। पीर साहब मैं जल्दी से आ जाए। अब किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने ये नहीं कहना पीर साहब मुझे दुआ कर दें, बस तुसी सलाम लेना है। मैं कहा सानू यही काफी है। अस आगे होए पीरा ने 10 का नोट तो फिर तोड़ तैन करके दिता है, बस अब पीरा दे हाथ चो में अगा तो मैं लुडियां पांदा, मैं कहा मौजा लग गई हैं। बाहर आके जो मैं नमाज पढ़ी फजर तो बाद तो मैं अपने बच्चे ना खला मैं मुलाकात कर रहा है। वो को कहते उस्ताद जी असीं भी कर रहे हैं। मैं कहा बेड़ा तरजे मैं तो एंड ते लागे लागे सा तुहानू किवें उन्हें कहा होया इस तरह जो तुसीं मिल के गए ना तुहाडे वाली लैन मुकी तो पीरां ने आर्डर तफना जिहड़े सुत्ते पे ने सब उठा लो, जिहड़े सुत्ते पे ने जिहड़े सुत्ते पे ने इन्हां नूं उठा लो। नज़र दी गल है पीर कामिल होवे ते निगाह करके बंदे दा दिल चेक करदा है। ए सुत्तियां पे नूं उठा के इन्हां नूं भी ओही मिलिया जिहड़ा सानू मिलिया होवे, सानू मिलिया होवे, सानू मिलिया। ए जिहड़ा आशिक है समझ लगी ना, इहनूं सरकार ने सद लिया। एक बुजुर्ग बाबा जी सन, माजरत नाल गल बड़ी रह ना जाए, एक बुजुर्ग सन ते ओ कमजोर सन। की सन कमजोर सन ते ओ अगे पीछे कमजोरी हर जगह आड़े आ जाती है। बंदा इन्हें जोगा नहीं कि हर थां ते पहुंच सके। कमजोर बंदा रोज़ा रसूल के सामने ओ थे रोज़े सामने गुजरता पिया है, उन्हें एक शेर पढ़िया कहने लगा ए ज़ोफ कहते ने कमजोरी नूं कहंदा ए ज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। ए ज़ोफ वो अगे पीछे भी डिगना है ना, कदी उत्थे डिग पिया, कदी उत्थे डिग पिया, कदी उत्थे डिग पिया, वो इत्थे डिग जिथे डिगना चाहिए। आंदा ए ज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहे उठ, मैं कहूँ उठा नहीं जाता। क्या शेर सबाबे मारे उन्हें कहा दरबान कहे उठ, मैं आखा मैं कल उठिया नहीं जाता। तो जो बुजुर्ग में बात सुना वो बुजुर्ग पता क्या कहते उन्होंने इन्ने शगिर्द सन, बड़े शगिर्द भी ने मुरीदीन भी ने। उन्होंने वेख्या पीरां नूं, पीर बचपन तो लगे नहीं रोंदे, बचपन तो आसां ते हावां भर के सोहणिया मदीने सदला, सोहणिया कदी मैनू भी सदला, सोहणिया पढ़ांदियां टाइम लंघ गया, हजूर बुढ़ापा आ गया, हजूर उम्र दा आखिरी हिस्सा आंदा है, अल्लाह ने कबूल कर लिया। सोने दे दर दी हाज़री हो गई। हुण मुरीद भी वेंदे पैणे, शागिर्द भी वेंदे पैणे, बचपन दियां हावां, बचपन दियां दुखां दियां गठड़ियां साडा पीर साडा उस्ताद खोल के सुनावेगा, रो रो के मनावेगा। लेकिन हैरान वाली गल जदों पीर साडे बाबा जी, साडे पीर जी, साडे मुर्शद जी जदों रोज़ा रसूल दे सामने गए ने, मवाजा शरीफ दे सामने गए ने, थोड़ा जा ठहरे ने, तुर पे
ਮੁਰੀਦ ਰਾਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਮੁੜ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਆਸ਼ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਟੁੱਟਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੱਕ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡੱਕ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਸਾਹ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ तो उन्हें कहा दुखड़े ते मोहम्मद अली ज़ूरी बोलिया, आपने फरमाया दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, वो दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गम खा